کراچی کا جلسہ کیسا رہا؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ سال نیا ہے، پاکستان کے حالات سارے وہی پرانے ہیں. البتہ سندھ کے جو وزٹ رہا ہے وزیر اعلیٰ کا الحمدللہ بہت انکریجنگ ہے، بہت پذیرائی ملی ہے. دنیا جہان کے لوگ نکل آئے ہزاروں کے تعداد میں. لوگوں نے ایک جھلک دیکھا بڑے عرصہ کے بعد. یہ وہی کراچی ہے جس میں 8 فروری 2024 کو ہم اس کے 22 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں سے سویپ کر گئے تھے. اس کی 19 سیٹیں، لیکن ہماری سیٹیں دوسرے لوگوں کو دی گئی ہے. لیکن ابھی تو یہی پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ کلین سویپ ہی ہے خان صاحب کی جھلک کے لیے. لیکن ایک بات پہ ضرور افسوس ہوا ہے، سندھ حکومت کا آخری دن کا رویہ جمہوری سوچ کا عکاس نہیں تھا. انہوں نے اپنا بھرم نبھانا تھا اور اپنے اجرک اور ٹوپی کا خیال رکھنا تھا. اور ان کو دیکھو ایک چیز، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اگر وہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری سوچ ہو اور ایوان کی بالادستی ہو، رول اپنا ہو، تو سب کو ایک بات ماننی پڑی کہ حق حکمرانی عوام کے پاس ہے. عوام جس کو چاہے، جس کو ووٹ دے، جس کو سپورٹ کرے، سب نے اس کی عوام کی آواز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر آپ عوام کی آواز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور لوگوں کو پہ قدغنیں لگائیں گے پھر یہ جمہوری سوچ نہیں ہے. اور خاص کر میں اس بات کا بھی کہوں گا کہ دوسری طرف جو ہمارے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب جو بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، جو بڑے پیٹریاٹک ہیں اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور بڑا عرصہ انہوں نے پارلیمان میں گزارا ہے اور ہمیشہ سے قانون کی بالادستی کے لیے کی. جب وہ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کو روکا گیا، ان کو سمیش کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے فیملی ممبرز کو بھی اور سب کو گرفتار کیا گیا. یہ بھی ایک فستیت ہے، یہ اب ختم ہونا چاہیے. جس طرح سال نیا ہو، حالات بھی اب بدل. ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا وہاں پہ کراچی کے، لیکن سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علاقے تیرہ میں کل ڈپٹی کمشنر نے پرسوں جو ہے لوگوں کو کہا کہ وہ نقل مکانی کرے، گھر خالی کر دیں. کیا ایسے موقع پر سہیل آفریدی کا کراچی جانا بنتا تھا؟ نہیں، دیکھو سہیل آفریدی صاحب ہر وقت ان کے ساتھ ہے. اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، یہ دہشت گردی تو سب کے لیے ایک کنسرن ہے اور وہ جہاں بھی ہیں ہم نے ان کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے. لیکن وہ ان کا حلقہ تھا. نہیں، یہ دیکھو یہ بھی ان کا ایک پلان تھا. انہوں نے جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، باقی جگہوں پر ہے اور انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ میں نامزد کیا جائے؟ آپ نے ایک دوسری پارٹی جو کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اور ایک جو ہے وہ مجلس موادت المسلمین ہے، ان کے لوگوں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا. دیکھو یہی تو پاکستان تحریک انصاف کی کوالٹی ہے. خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں ہم منوان ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہوں، پاور شیئرنگ پہ نہیں. تو ہم نے پہلے بھی اچکزئی صاحب کو اپنا صدارتی امیدوار بھی بنایا تھا. علامہ صاحب کو ہم نے ٹکٹ بھی دیے تھے، ان کے سپورٹ بھی کیا تھا. علامہ صاحب کا بھی ہمارے ساتھ سپورٹ ہے. یہ دیکھو اصولی موقع پہ ہمارا، یہ کوئی پوزیشنوں کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے جس بھی پوزیشن میں تھے ہم نے ہمیشہ سے اس کا ریگارڈ کیا ہے. اور میں تو ایک ریکویسٹ کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ دیکھو نئے سال کے اختتام سے پہلے آنے سے پہلے باتیں چل رہی تھیں. آپ لوگ تو سپر سپیڈ کے بجائے اور سپر مین کے بجائے ونڈر بل بوائے پہ آ گئے ہیں. اب پہلے سے کہ آپ کا ونڈر بوائے آ جائے یا ہوم الون پہ آپ چلے جاؤ. یہ بھی ہمارے چیمپئن ہیں، ان کا بھی میں ہمارے کھاتے میں نہیں ہے کوئی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سپر مین سے ونڈر بوائے پہ آ گئے. نیکسٹ پریزنٹ کا ہوم الون ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے آپ ہوم الون پہ آ جاؤ. ہمارے چیمپئن کا